رحمتوں برکتوں سے جڑا یہ مبارک نزول قرآن کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ اور شکرانہ کرتے ہیں اس کی نعمتوں کا، رحمتوں کا۔ ہر عبادت میں سے دیکھیں تو تاثیر میں اس کی خصوصیت جدا جدا ہے۔ ماہ رمضان کی بات کریں تو اس کے فضائل، برکات اور رحمتوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آج کی اس مہنگائی میں ہمارے حالات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، تو رزق میں کشادگی کے لیے اسی ذات کا سہارا لیتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ وہ اپنا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہمیشہ سے میرے ساتھ رہا ہے اور مجھے ہر مصیبت سے نکالتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اور وہ ذات پاک ہے سب سے بزرگ و برتر۔ استغفر اللہ، معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ ان چاروں کلمات کو جوڑ کے دیکھیے، ایک ایک کلمہ جو ہے وہ کتنا پاورفل ہے، اور جب ان چاروں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو اس کے پاورفل ہونے کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، ایک دفعہ ایک صحابی ان کے پاس آئے اور شکایت کی اپنے فقر و فاقہ کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح فجر کی نماز سے پہلے اس کو 100 بار پڑھ لیا کرو۔ اور میری خود کی روٹین ان کلمات کے ساتھ کچھ اس طرح کی بن چکی ہے، جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے اور مجھے لگتا ہے صبح کا احساس ہو رہا ہے تو فوراً ہی یہ کلمات میری زبان پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ماہ رمضان کا وہ مہینہ جس کو دیکھے تو ہماری لائف روٹین سے یہ کتنا میچ کرتا ہے۔ ہم جیسے کسی ڈیسٹنی میں پہنچنا ہے تو اس کو بریک کر لیتے ہیں، اس کو پارٹ بنا لیتے ہیں، پورشنز میں کر کے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے پہلے عشرے کو، پہلے 10 دن کو ہمارے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ اس میں رحمتیں سمیٹیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کروائیے۔ اور دوسرا عشرہ جو وسط کا ہے اس میں مغفرت کو اس نے بتا دیا ہے کہ بھی اس میں آپ کی میں مغفرت کر دوں گا، میرے تک پہنچنے سے پہلے آپ اس میں اپنے گناہوں کی معافی کروا لیجئے۔ اور پھر تیسرا دیکھیے کہ اس میں ہم باقاعدہ سے روزہ داری کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی مغفرت کے ساتھ دوزخ سے آزادی یعنی خطرہ ٹل جانے کی خوشخبری کو فالو کرتے ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ ایک کام ہے جو قدرت ہم سے سٹیپ بائی سٹیپ لیتی ہے، تو اسی کو فالو کر کے ہم اپنے گولز کو بھی اچیو کرتے ہیں نا۔ یہی رول ماڈل ہوتا ہے سکسیسفل پیپل کا، کہ اگر آپ نے اپنے گولز میں سکسیسفل ہونا ہے تو آپ اپنے ان گولز کو بریک کر لیں چھوٹے چھوٹے گولز میں۔ تو دیکھیے قدرت نے اپنے ہی نظام سے ہمیں یہ چیز سکھا دی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، اور اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، کیونکہ سحر میں کھانے پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی افطاری کی فضیلت کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہی ہے کہ اس کے فضائل اور برکات سے ہمیں نواز دے، توبہ اور اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چلتے چلتے 2 باتیں کر لیتے ہیں۔ اور جس نے رمضان کے مہینے میں غلام یا نوکر سے ہلکی خدمت دی، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اچھا، ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ، یا یوں کہہ لیجیے کہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا ملازم یا خادمہ روزہ سے ہے اور کام میں کمی کر دینی چاہیے ہمیں۔ ان کے ساتھ پھر نرمی کا برتاؤ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم بھی تو روزہ رکھ کے نڈھال ہو جاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا جو اس طرح کو اپنائے گا اس روٹین کو۔ اور کسی روزہ دار کا دوسری بات ہے کہ روزہ کھلوا دینا جائے، دیکھا جائے تو بڑی معمولی سی بات ہے، مگر اس کا اجر اس سے کہیں بڑا ہے۔ یہ نیکی ہمیں خود بھی کرنا چاہیے اور اس میں تعاون کرنا بھی نیکی ہے۔ اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ نیکی کرنے والے کے اجر میں سے کوئی حصہ نکال کر اس شخص کو دے دیا جائے گا، تو اس سے نیکیوں کو پھیلنے میں مدد ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسانی خیر و فلاح کا کام بھی چلتا رہتا ہے۔
ایسے ہی ایک عبادت کے ساتھ دوسری عبادتوں کو جوڑ دیا جائے تو خود اس کی عبادت کی قدر و قیمت میں بھی اور اجر میں بھی کہیں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اب اس سارے کو سمرائز کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سب ہم کس چیز کو حصول کے لیے کرتے ہیں، اور وہ ہے دعا۔ دعا آپ نے کیا کرنی ہے؟ افطار سے پہلے روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا کو آپ نے اسپیسیفک ہو کر دعا کرنی ہے، آپ نے اسپیسیفائی ہونا ہے، آپ نے ایک دعاؤں کی لسٹ بنا کے رکھنی ہے جس میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، کسی بھی پرپس کے لیے آپ نے اسپیسیفائی ہو کر اس دعا کو کرنا ہے۔ بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو بچوں کا نام لے کے کرنی ہے۔ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کریں تو ہم نے دعاؤں سے تقدیریں چینج ہوتی ضرور دیکھی ہوں گی۔ صرف ہوائی جہاز پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ سب میری ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ تو دعا ایسنس آف عبادت کو پورے اس کے پروٹوکول کے ساتھ مانگیے۔ جن کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ان کو بھی اس پروٹوکول سے آگاہ کیجیے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح دعا کرنی ہے۔ اور یہ آپ کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ آپ بچے کو اسکول میں داخلے کے لیے لے جاتے ہیں، آپ وہاں جا کے یہ تو نہیں نہ کہتے اس کو داخل کر دیں، آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ نام ہے اس کا، آپ نے اس کو اس اسکول میں اس کلاس میں آپ نے ایڈمیشن دینا، اس نے یہ سبجیکٹ رکھنا ہے، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ کو جاب چاہیے تو جاب کا جو بھی نوعیت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کیجیے۔ کوئی بھی جگہ کوئی بھی کام کرنے تو آپ نے اس طرح اسپیسیفائی ہو کر اللہ ماہ رمضان کی ہر سات قبولیت کے قریب ترین ہے۔ ہماری دنیا اور دین دونوں کاموں میں آسانی کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم سب کو ماہ رمضان کے فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔